یہ ہم اس طرح نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ تانے مار کے کہتے ہیں، جائیں ان سے جا کے پوچھیں، ان کو بتائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اس کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ ہے۔ سمپل حکمت یہ تھی کہ خواتین اگر کسی ایک کے نکاح سے ختم ہو رہی ہیں، اگر وہ اس شخص سے اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہوتی، تو وہ اس بچے کی ولدیت اور وراثت، وہ اصول جو ہیں وہ ڈٹرمن رہے۔ اس لیے خاتون کو کہا گیا ہے کہ 3 مہینے 10 دن اگر طلاق ہو اور 4 مہینے 10 دن اگر خاوند کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ رکی رہیں، اور اس ٹائم پہ اگر حمل ظاہر ہو جائے تو اسی بندے کی اولاد کاؤنٹ ہونی ہے، اس لیے دوسری شادی نہ کی جائے یا نکاح نہ کیا جائے۔ اور میری بات سمپل یہاں پر سائنٹیفک میں آپ کو بتاؤں، 45 سال کی عمر کے بعد خواتین جو ہے وہ حمل والے یا ریپروڈکٹیو اس سے ایج سے باہر آ جاتی ہیں، اس کے بعد ان کی وہ عدت رہتی بھی نہیں ہے جتنی وہ اپنی عدت خود بتاتی ہیں کہ جی اتنا ٹائم تھا۔ بشریٰ بی بی کی آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے جو ہم نے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، ان کی بیٹیوں کی قرآن پاک پہ قسم موجود ہے کہ ہماری والدہ جو ہے ایک با کردار با پردہ خاتون تھی اور اپنی عدت مکمل کر کے آئی تھی۔ لیکن مانکا صاحب سے پوچھیں گے، بیگم پہ تو بڑی آپ نے سابقہ بیگم پہ اور اپنی بچوں کی والدہ کے اوپر اتنی گندی تہمتیں لگائیں، آپ بتائیں نا جو آپ کا بٹا سٹا شادی ہوئی تھی پہلی اور آپ کی طلاق ہوئی تھی اس وقت عدت ہو گئی تھی، وہاں وہ ڈاڈے تھے تو آپ اس ادھر تو پیچھے گئے نہیں۔ دوسری خاتون کے بارے میں آپ اتنی باتیں کر رہی ہیں تو جو تیسری کے ساتھ آپ کا تماشے چلتے رہے ہیں، ذرا بتائیں نا عوام کو کہ یہ جو تیسری لڑکی جس سے آپ نے شادی کی ہے، شادی جب آپ کی دوسری چل رہی تھی تو اس دوران آپ کے ان کے ساتھ کون سے مراسم تھے؟ تو ذرا اپنی بھی کردار کی تھوڑی رونمائی فرمائیں۔ جب کسٹم میں آپ افسر تھے اور رشوتیں پکڑتے تھے وہ بھی بتائیں، جو آپ پینے پلانے کے شوقین ہیں وہ بھی بتائیں، وہ تو جو آ کے اتنی بڑی بڑی جھوٹی آپ قسمیں کھا رہے تھے، آپ کو بھی بہت سارے لوگ آپ کے پوتڑوں سے جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خواتین کو آ کے بے عزت کریں گے، ہم آپ کو منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی اصلیتیں نکال کے لوگوں کو بتائیں گے۔ کمل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خاور مانکا صاحب کو کس نے پریشرائز کیا کہ وہ آپ کے مطابق جھوٹی گواہیاں دیں آ کے؟ دیکھیں خاور مانکا صاحب سے بشریٰ بی بی کا نکاح ختم ہوا تھا نا، اور پہلے جب نکاح ختم ہوا تھا ان کی طلاق ہوئی تھی تو اس وقت تو وہ آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اس وقت وہ جھوٹے تھے یا آپ جھوٹے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک بندہ جھوٹا ہے وہ ہمیشہ سے ہی جھوٹا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کون انہیں پریشرائز کر سکتا ہے؟ انسان نے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ جب آپ اتنی بڑی بڑی آ کے قسمیں اٹھا رہے ہیں، نہ آپ نے اپنی بیٹیاں دیکھی، نہ آپ نے اپنے بیٹے دیکھے، نہ آپ نے کسی خاتون کی عزت دیکھی، نہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کی عزت دیکھی، آپ نے تو اچھال دیا پورے معاشرے میں آ کے غلاظت کو، اور اتنے گندے گھٹیا الزامات لگائے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا کردار ہی ایسا ہے، پریشرائز وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں کردار نہیں ہے۔ اچھا میم ایک لاسٹ کوسچن لیجیے گا، کچھ دن پہلے عمران خان کی جو ہے سیل کی جہاں پہ عمران خان صاحب اس وقت زیر حراست ہیں، منظر یہاں پہ تصاویر آئی ہیں، کہا جا رہا ہے، سننے میں آیا کہ پہلے رنگ و روان کیا گیا، جب پکچریں بنانی تھی ان سے پہلے LEDs لگائی گئیں، کولر رکھا گیا، لیکن جو تصدیق شدہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیل ہے جہاں پہ وہ گرفتار ہیں بہت بری طرح حالت ہے اس کی، لیکن جو سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا وہ کافی بہترین بنا کے اس کو دکھایا گیا، کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ کیا کہتے ہیں نمازیں بخشوانے گئے تھے تو روزے گلے پڑوا کر آگے وہ نیلا پینٹ کیا ہوا اور کولر رکھا ہوا اور وہ جھوٹی LED لگائی ہوئی جس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں آپ کو نظر آ رہا، جس کی تار لٹکی ہوئی اور ساتھ میں کوئی سوئچ نہیں ہے، وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے جھوٹ ہوتا ہے۔ ان کے جو کھبے چلتے تھے نواز شریف کے، اور جو ان کے پھر گردے کی بیماریاں، تو پلیٹلیٹس کی بیماریاں، تو سوائے پریگننٹ ہونے کے دنیا کی ساری بیماریاں نواز شریف صاحب کو ہو گئی تھی، جو صبح شام خواتین آ کے وہ جو ابھی پھپے کٹنیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے دیہڑی پہ، وہ اس وقت آگے جیل کے آگے کھڑی ہو کے رویا کرتی تھی کہ ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، نکالا نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو جس نے حرام کھایا ہوتا ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ عمران خان سے میں آپ کو بتا رہی ہوں 2 دفعہ تو میں مل کر آئی ہوں، یقین مانے وہ شخص 1 سیکنڈ کے لیے اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا، نہ ہمیں یہ احساس ہونے دیا کہ ہم جیل میں ان کو ملنے آئے، نہ انہوں نے یہ کہا کہ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، مجھے گرمی میں رکھا ہوا ہے یا میں اتنی بری حالت میں رہ رہا ہوں۔ سردیوں میں گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سردی میں رکھا ہوا ہے، گرمی میں گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گرمی میں رکھا ہے، انہوں نے اپنی بات ہی نہیں کبھی کی۔ یہ تو اللہ کی مدد آ گئی نا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا کچھ کھل کے آ گیا، وہ کلئی کھل گئی۔ لیکن یہ میں اپنی قوم کو کہوں گی اس قربانی کو یاد رکھنا، یہ عظیم لیڈر اس طرح کے جو ہے نا یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کو 20-21 سال رکھا تھا اور وہ ایسی جگہ پہ رکھا تھا کہ وہ اپنے پورے بازو نہیں کھول سکتا تھا۔ عمران خان صاحب کو جب اٹک لے کے گئے تھے تو وہ اپنا مسلح نہیں بچھا سکتے تھے، لیکن آفرین ہے کہ آپ نے دیکھ لیا پورے سیل میں سے کتابیں نکل رہی تھیں، اور جب ان سے ملنے جاؤ تو وہ ملنے کے بعد سلام کے بعد پہلی بات پاکستان اور عوام کی کرتے ہیں۔
تو یہ کریکٹر والا لیڈر ہی برداشت کر سکتا ہے، اور ان کی اصلیتیں کھلیں گی، ان کا سیاسی بغض اور ان کا جو اناد ہے وہ نظر آ گیا ہے۔ ان کو پی ٹی آئی جس دن بنی تھی اس دن سے لے کے آج تک ان کے پیٹ میں یہی مڑوڑیں گے پی ٹی آئی پہ کسی طرح بین لگا دیں۔ بھائی پی ٹی آئی 25 کروڑ عوام ہے، پی ٹی آئی اب ایک تنظیم کا نہیں، ایک تحریک کا نام ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک جدوجہد مسلسل کا نام ہے۔ عمران خان ایک لیڈر اڈیالہ میں بند نہیں ہے، یا 25 کروڑ عمران خان پھر رہے ہیں، وہ یہاں دلوں میں رہتا ہے۔ کتنا بند کر لو گے؟ 8/6 کے سیل میں عمران خان کو بند کر لیا۔ عمران خان کی باتیں، اس کی آئیڈیالوجی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کہاں بند کرو گے؟ تو الٹیمیٹلی یہ عدت جیسے گھٹیا کیس میں عمران خان کو بند کیا ہوا ہے، کر کے دیکھ لو، یہ بھی چلا کے دیکھ لو۔ تمہارے نصیب میں ہی جو ہے نا وہ ضلالت لکھی ہے، اور انشاءاللہ بڑے اعلیٰ درجے کی ضلالت لکھی ہے۔ اچھا میڈم، کافی عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے عمران خان کے حوالے سے، احتجاج نہ ہونا، پنجاب میں خاص طور پر پی ٹی آئی کی قیادت کا نہ نکلنا، اور ایک جو خاص طور پہ اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو خود کبھی بھی کال دیں گے کہ میرے حوالے سے، میری رہائی کے حوالے سے عوام باہر نکلے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب تک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اور جو تحریک کا یہ رونا جو ہے ایک راگ لپا جا رہا ہے، اس میں کوئی خاصی جو ہے تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں تحریک جاری ہے، تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ہماری تحریک کبھی بند نہیں ہوئی، ابھی کنونشنز ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک اتنا شفاف قسم کا انہوں نے وہ ایک خاتون لگائی ہے، اس کے نیچے آئی جی لگایا ہوا ہے، جو سارا دن وردیوں کی وہ ماسٹر پریڈ کی تیاریاں ہی کراتا رہتا ہے۔ وہ لا اینڈ آرڈر کو کیسے ہینڈل کرا آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں 4 دیواری میں کنونشن ہے وہاں سے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہاں مار پیٹ کرتے ہیں، ورکرز کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ہماری تحریک تو چل رہی ہے، اور کس نے کہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ نہیں نکل رہی ہے؟ پنجاب کی لیڈرشپ نکل رہی ہے، جتنی پنجاب کی لیڈرشپ نے اس وقت قربانیاں دی ہیں، جتنے پرچے اور جتنی شفافیت اور جتنی فستائیت کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، کسی نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ پنجاب کے اوپر جو حکمران بیٹھے ہیں وہ صفاقوں کے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، یا وہ ویڈیوز کے ایکسپرٹ ہیں یا وہ صفاقی کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے۔ اب جو آپ مجھے بتائیے میڈیا پہ قدغن لگانے کے لیے انہوں نے کس قسم کے لاز پاس کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، ان کے کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کی انتہائی منافق جماعت ہے، ساتھ مل کے سب کچھ کرتے ہیں اور بعد میں جناب ہاتھ دھو کے دکھا دیتے ہیں۔ سو میں ان کو کہوں گی کہ ہسٹری آپ کو یاد رکھے گی، آپ کو وہ جیسے بلڈی میری کا نام آج ساری دنیا کو یاد ہے نا ہسٹری میں، آپ لوگ بھی بلڈی میری کی ہی ایک نئی نسل تیار ہو رہے ہیں۔ لوگ بلڈی میری کو بھول جائیں گے جو آپ نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، خواتین پہ ظلم کیا۔ مجھے یہ بتائیے گا پاکستان میں جتنی بڑی ٹارزن خواتین پی ٹی آئی نے پیدا کر دی ہے نا، ہالی ووڈ میں آپ کو کسی فلم میں وہ نظر نہیں آئے گی۔ یہ بتا دیں کہ لاہور کھڑی ہوئی ایک صنم جاوید 4 فٹ 6 انچ کی اس کا قد ہوگا، اور ایک وہ پتلی دبلی سی 5 فٹ 5 انچ کی عالیہ حمزہ، اتنی بڑی سپر لیڈر۔ آئی جی کو نکالیں، آپ ڈی آئی جی کو نکالیں، ان کو لگائیں۔ نہ ان کو گاڑیوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو جہازوں کی ضرورت ہے، نہ پروٹوکول کی، اڑ کے چلی جاتی ہیں بغیر دیکھے، سرگودا بھی پہنچ جاتی ہیں، گجرانوالہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے یہ نکمے پولیس والے جو پنجاب کے ہیں ان کے تھانے الٹا آتی ہیں، ان کی گاڑیاں جو اپنے تھانوں کی اپنی حفاظت، اپنی وردیوں کی اور اپنی گاڑیوں کی حفاظت 2 خواتین باریک سے نہیں کر سکتے ہیں، وہ ملک کی کیا حفاظت کریں گے؟ وہ عوام کی، شہریوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ اگر آپ عالیہ حمزہ کی اتنی بڑی بڑی وارداتیں نہیں بچا سکے تو مجھے ذرا جواب دیں گے پنجاب پولیس کہ یہ باقی عوام کے جان و مال کی حفاظت کیسے کرے گی؟ ان پہ یہی کیس ہے نا کہ ایک نے تھانہ چلا دیا، ایک نے جو ہے وہ موبائل جلا دی۔ میں جو ہے دیکھیں کتنی بڑی ٹارزن ہوں، میں پورا میٹرو جلا کے بعد میں OLX پہ بیچ کر آ گئی ہوں۔ تو آپ ہمیں رکھیں، یہ فارغ کریں اس ساری پنجاب پولیس کو، ہمارے ورکرز کو رکھیں جن پہ آپ نے 60 70 پرچے کاٹے ہوئے ہیں، جو بغیر سائیکلوں کے، بغیر موٹر سائیکلوں کے پتہ نہیں کتنی وارداتیں کر لیتے ہیں۔ ہمیں ٹریننگ دے دیں، ہم بغیر پیسوں کے ملک کی ویسے ہی خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ اور اب تو ہم ہالی ووڈ والوں کو میں نے لیٹر لکھ کے دیے کہ آؤ آ کے دیکھو، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ایک جیتا جاتا معجزہ ہے کہ لاہور میں آپ کے کیمروں کے سامنے وہ موجود تھیں، ایک لبرٹی چوک میں تھی، ایک بیچاری کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھی۔ وہ زبان میری نہ جل جائے اتنے میں نے اعلیٰ مرتبت قسم کے بڑی بلڈنگ کا نام دے دیا کہ میری زبان میں اچھالے ہی نہ پڑ جائے۔ جنا ہاؤس جی وہ جنہ بیچاروں کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کا ہاؤس ہے، ساری زندگی تو وہ وہاں جا نہیں سکے تھے۔ اینی ہاؤ معذرت کے ساتھ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس طرح کی باتیں کریں گے، آنکھیں زبان کان سب فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمم بکمن اومیون ہمارے لیے اترا تھا اور کسی کے لیے شاید نہیں اترا تھا۔ سو میں بتانا چاہتی ہوں کہ اتنی معجزاتی خواتین ہیں کہ لاہور میں آپ کے کیمروں کے سامنے کھڑے کھڑے وہ فیصل آباد بھی ہو آئی، وہ سرگودا بھی ہو آئی، وہ گجرانوالہ بھی ہو آئی، اور پتہ نہیں اور کہاں ہو آئی۔ اور ختیجہ شاہ جو ہے وہ تو بلوچستان میں بھی ہو آئی تھی، کھڑی ہوئی وہ گاڑی میں نیچے گاڑی چلا رہی تھی جس کے اوپر اندلیب عباس کھڑی تھی، کیونکہ اندلیب عباس جو ہے انہوں نے وہ اہل یمین کو جوائن کر لیا، تو اہل یسار جو بیچارے دوست کی رہ گئے ہیں ان میں نیچے ختیجہ شاہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے وہاں سے بیٹھے بیٹھے اڑی اور بلوچستان سے بھی ہو کر آ گئی تھی۔
तो ये है आपके मुल्क का आइन और कानून, और मैं ये बातें नहीं कर रही हूँ, ये आपकी FIR में लिखा है, ये आपकी पुलिस गवाही दे रही है कि ये इतनी सुपर वुमेन है कि ये हर जगह मौजूद होती हैं, और इन्होंने बगैर पेट्रोल लगाए, बगैर उड़े, बगैर जहाज़ों के, किसी चीज़ के इस्तेमाल के बगैर फ्लैश से ज़्यादा स्पीड से चली गई। तो अब नए मार्वल्स इंट्रोड्यूस कराएं PTI ने, इनको इस्तेमाल करें, इनको लेकर आएँ। हॉलीवुड वालों को मैं बुलाती हूँ कि आएँ, आके इन मार्वल्स को यूज़ करें। इनको तो चलना भी नहीं पड़ता, खड़े खड़े ही सारे काम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया।